ایک وظیفہ ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے، جو اس عمل کو کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو عجیب و غریب مال عطا فرمائیں گے، اور مالی اعتبار سے کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا، مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ میری مدینہ منورہ میں پڑھائی چل رہی تھی، میرے شیخ نے جب میری پڑھائی ختم ہوئی تو ایک ڈائری لے کر آئے، قلم لے کر آئے، مجھے کہا بیٹا لکھ یہ وظیفہ۔ میں نے لکھ لیا، اور طے کر اس کو کبھی ناغہ نہیں کرے گا، اللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے لکھ لیا، حضرت نے لکھایا، میں نے لکھ لیا۔ پھر ایک بات کہی تھی کہ بیٹا یہ وظیفہ بڑا زبردست ہے، لیکن بے طلبوں کو مت بتانا، جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کی قدردانی کرتے ہو اسی کو بتانا، کہ یہ وظیفہ کسی اللہ والے کا، کسی شیخ کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے کہا تھا کہ پیارے نبی جی دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یعنی میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اس وقت ہمارے نبی نے یہ وظیفہ دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ آپ فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے، اور یہ بتایا تھا تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ پیارے نبی سے وظیفہ سنا، راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک مدت تک وہ نظر نہ آئے، جب دوبارہ نظر آئے تو انہوں نے بتایا، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ تو میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، یہ وظیفہ جو ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھا شیخ سے جس پر وہ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور مجھے کہا بیٹا تیرے سے مجھے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ تو مجھے یہ سوال پوچھے گا۔ میں نے کہا شیخ یہ جو وظیفہ پڑھیں گے 100 مرتبہ تو صرف رزق میں برکت ہی ہوگی یا ثواب بھی ملے گا؟ تو بہت ناراض ہو گئے۔ ایک مثال سے سمجھایا مجھے کہ 400 روپے کلو کی چائے ہو اور اس پر 50 روپے کی ڈول کی آفر ہو تو تجھے صرف ڈول ملے گی یا چائے بھی ملے گی؟ میں نے بولا وہ تو چائے ملے گی، ڈول فری میں آ رہی۔ بیٹا اسی طرح جب تو یہ اللہ کا نام لے گا، اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ کی حمد بیان کرے گا، صبح صبح اللہ سے معافی مانگے گا، اس کا ثواب تو ملے گا۔ یہ تو صرف اسکیم ہے کہ اللہ اس میں رزق میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو آپ کو بھی یہ وظیفہ یہ عاجز بتاتا ہے، طے کرو انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، رزق میں بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، رزق میں بہت سی چیزیں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ پھر شیخ نے کہا بیٹا لیکن اس کا ایک وقت ہے، اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ پڑھو گے تو وہ اثر نہیں کرے گا، وہ بات نہیں بنے گی۔ میں نے بولا اچھا اس کا وقت کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگے بیٹا فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت اگر اس وقت کوئی نہ پڑھ سکے تو مجھے تعجب سے دیکھنے لگے کہ اس کا اپنا ہی مسئلہ لگ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے بیٹا جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد سنت پڑھ لیں، اس کے بعد سے جب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے وہاں تک یہ پڑھو گے تو یہ اپنا اثر عجیب اور غریب انداز میں کرے گا۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی ولی کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دونوں راستے ہیں، بندہ شکر سے بھی پہنچ سکتا ہے، صبر سے بھی پہنچ سکتا ہے۔ یوں فرمایا ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، نعمتوں پر شکر کریں مصیبتوں پر صبر کریں، شکر کرنے والا بھی جنتی صبر کرنے والا بھی جنتی۔